حال ہی میں معروف بلوچ دانشور اور سیاستدان میر امان اللہ گچکی کی 3 کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ ان کے نام ہیں ایک اور نظریہ، گوات در ما آمور اور زندہ زہیریگ۔ پہلی 2 کتابیں اردو میں ہیں جبکہ تیسری بلوچی زبان میں ہے۔ امان اللہ گچکی کا تعلق مکران کے حکمران گچکی خاندان سے ہے۔ ان کے والد سردار مہراب خان گچکی کا شمار بلوچستان کے چند بڑے نامور سرداروں میں ہوتا تھا۔ وہ کیچ مکران کے حاکم اور سردار تھے اور قوم پرست اور روشن خیال رہنما تھے۔ انہوں نے گوک پروش کی مشہور لڑائی میں انگریزوں کا بھرپور مقابلہ کیا۔ اس لڑائی کے بعد انہیں سزا دینے کے لیے انگریزوں نے سرداری ان سے لے کر ان کے قریبی رشتہ داروں کو منتقل کر دی۔ یہی خاندانی جذبہ حریت امان اللہ گچکی میں بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ بلوچوں کی پسماندگی اور قبائلی سماج میں نوجوان نسل کا استحصال دیکھ کر ان کا دل دکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کے ایک بڑے سردار کا بیٹا ہونے کے باوجود انہوں نے جوانی میں ہی عام بلوچوں کی شناخت کو اپنا لیا اور ایک عام انسان کی طرح زندگی بسر کرنے لگے۔ انہوں نے زندگی بھر سرداروں کی کوئی مراعات نہیں لی۔ سردار زادہ ہونے کی وجہ سے انہیں ذاتی طور پر اس بات کا تجربہ تھا کہ سردار اپنے مفادات کے لیے بلوچوں کو کیسے استعمال کرتے آئے ہیں اور ان کے استحصال کی کیا کیا صورتیں اپناتے ہیں۔ زمانہ طالب علمی میں امان اللہ طلبہ سیاست میں متحرک رہے اور مختلف طلبہ تنظیموں میں فعال کردار ادا کیا۔ نوجوان طالب علموں کو سرداروں کے چنگل سے بچانے کے لیے انہوں نے بی ایس او میں اینٹی سردار گروپ بنایا۔ میر امان اللہ گچکی نے عملی سیاست کا آغاز نیشنل عوامی پارٹی سے کیا۔ وہ نیب کے سینٹرل کمیٹی کے رکن بھی رہے، تاہم بعد میں نیب کو چھوڑ کر اپنے کچھ ساتھیوں سمیت وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں چلے گئے اور اس کے پہلے صوبائی صدر منتخب ہوئے۔ وہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن بھی رہے، لیکن جب پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی تو انہیں نظر انداز کر کے بلوچستان میں حکومت ان لوگوں کو دے دی گئی جن کے خلاف انہوں نے جدوجہد کی تھی۔ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ اپنی طویل سیاسی زندگی کے دوران میر امان اللہ گچکی کئی دہائیوں تک پاکستان اور بلوچستان کی سیاسی زندگی کے مرکزی دھارے میں رہے۔ وہ وفاقی وزیر، سفیر اور ایڈوائزر بھی رہے اور حسین شہید سہروردی سمیت متحدہ پاکستان کے تمام برگزیدہ رہنماؤں سے ان کے قریبی مراسم یا دوستانہ تعلقات تھے۔ اس سفر کے دوران انہوں نے تمام اہم ملکی اور بین الاقوامی سیاسی واقعات کا یا تو قریب سے مشاہدہ کیا یا خود ان میں شامل رہے۔ ایک اہم عملی سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک وسیع مطالعہ رکھنے والے شخص ہیں۔ سیاسی اور فلسفیانہ علوم کے علاوہ وہ عالمی اور علاقائی ادب سے بھی گہرا شغف رکھتے ہیں۔ ایک طرف تو مغربی اور اشتراکی فلسفے پر انہیں بہت عبور حاصل ہے اور دوسری طرف بر صغیر کے تمام مشاہیر کی کتابیں ان کے زیر مطالعہ رہی ہیں۔ انہوں نے کلاسیکی اور جدید انگریزی، فارسی، اردو اور بلوچی شاعری اور ادب کا بھی نہایت گہرائی سے مطالعہ کیا ہے۔ اسی تجربے اور علم سے ان کی شخصیت کی تعمیر ہوئی ہے۔ ان کی اس شخصیت کی ایک جھلک آپ کو ان کتابوں میں نظر آتی ہے، جن میں ان کے اپنے تجربات اور مشاہدات اور تجزیات کے علاوہ تاریخی، ثقافتی، سیاسی اور ادبی حوالے کثرت سے ملتے ہیں۔ امان اللہ گچکی نے بلوچوں کی کئی نسلوں کو متاثر کیا ہے اور ان کے دوستوں اور چاہنے والوں اور ان کا اثر قبول کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ملک کے ہر حصے خصوصاً بلوچستان میں موجود ہے۔ جمال الدین افغانی سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کتابیں تحریر کیوں نہیں کرتے؟ ان کا جواب تھا، میں زندہ کتابیں تخلیق کرتا ہوں۔ امان اللہ گچکی بھی اب تک زندہ کتابیں تخلیق کرتے چلے آئے ہیں۔
اگرچہ اخبارات میں وقتاً فوقتاً وہ اپنی آراء کا اظہار کرتے رہے ہیں، لیکن یہ 3 کتابیں ان کی پہلی باقاعدہ تخلیقات ہیں۔ امان اللہ گچکی بلا شبہ بلوچستان کے ذہین ترین اور بہت پڑھے لکھے سیاستدان ہیں۔ اپنی پوری زندگی میں انہوں نے سیاست اور دانشوری کو بلوچوں کی نئی نسلوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بے انتہا محنت کی ہے، مگر وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی محنت اور کوششوں کا اس طرح سے اعتراف نہیں کیا گیا جس کے وہ مستحق تھے۔ 90 سال سے زیادہ کی عمر میں وہ اپنے تجربے اور خیالات کو تحریری شکل میں سامنے لائے ہیں تاکہ ان لوگوں تک ان کا پیغام پہنچے جن تک یہ ابھی تک نہیں پہنچ سکا، اور پھر یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک ریکارڈ کا حصہ بھی بن جائے۔ انہوں نے ایک طرح سے اپنا حق ادا کر دیا ہے، اور اب بلوچوں کی موجودہ اور آئندہ نوجوان نسلوں پر منحصر ہے کہ وہ اس پر کتنی توجہ دیتے ہیں۔ بھٹو صاحب اور کئی اور مشاہیر سے یہ فکرہ منسوب ہے کہ میں بیک وقت ایک رومانٹک اور ایک ریولوشنری ہوں۔ امان اللہ گچکی پر بھی یہ بات حرف بحرف لاگو ہوتی ہے، اور وہ ساری زندگی ایک رومان پرور شخص اور ایک انقلابی رہے ہیں۔ اس کا ثبوت ہمیں ان کی ان کتابوں میں بھی ملتا ہے جو سیاسی یا نظریاتی تحریروں کی بجائے فکشن کا رنگ لیے ہوئے ہیں۔ اب آتے ہیں ان کتابوں کی طرف۔ کتاب ایک اور نظریہ کے پیش لفظ میں میر بالاچ لکھتے ہیں، بھٹو صاحب نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ بلوچ نوجوانوں کو امان اللہ سے رابطہ رکھنا چاہیے، وہ بہت ذہین اور پڑھے لکھے اور پرجوش شخص ہیں، اور ان کے پاس بلوچستان کے بارے میں ایک اور نظریہ ہے۔ گچکی صاحب کہتے ہیں کہ اس کتاب کو لکھنے کا مقصد بلوچوں کے شعور کو جگانا اور انہیں نام نہاد لیڈروں کے نعروں میں آ کر اپنے آپ کو مزید مصیبتوں میں ڈالنے سے بچانا ہے۔ وہ تاریخی حوالوں اور چشم دید واقعات سے ماضی کے بارے میں پھیلائی گئی کئی جعلی کہانیوں سے پردہ ہٹاتے ہیں اور نوجوانوں پہ زور دیتے ہیں کہ وہ ان سے گمراہ نہ ہوں۔ وہ نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے دور رہیں جنہوں نے انہیں غلط نعرے دیے اور اپنی چھوٹی چھوٹی رشوت اور سمگلنگ زدہ منافقت کی عیاشی کے حصول کو بلوچستان کے حقوق کا نام دیا۔ کتاب میں قوم پرستوں کی سیاست اور ان کی اصل حقیقت سے بھی پردہ اٹھایا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں سیاسی گرگے پرانی قربانی کے نام پر شہداء مقبروں کی کہانیاں لے کر سیر شکم تنخواہ دار لیڈروں کے ذریعے نوجوانوں کو قبائلی بھیڑ بکریوں کی طرح ریوڑ بنا کر فروخت کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی بلوچ قومیت کے جائز حقوق کے نام پر۔ وہ حکومت وقت اور اس کے لیڈروں کی توجہ بھی بلوچ مسائل کی طرف دلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اپنے ویژن میں فراخ دلی لائیں اور انصاف سے کام لیں۔ اپنے ذاتی تجربوں اور مشاہدوں کی روشنی میں انہوں نے اس کتاب میں قبائلی سیاست، نوجوانوں کے کردار، بیرون ملک مقیم عناصر کے طور طریقوں اور بیوروکریسی کے کردار پر بھی تفصیلاً اظہار خیال کیا ہے۔ کتاب کا آغاز ایک بوڑھے بلوچ کی بلاول بھٹو بلوچ کے نام ایک پیغام سے ہوتی ہے، جس میں وہ ان سے کہتے ہیں کہ وہ بلوچ بن کر بلوچ حقوق کی حفاظت کریں اور ان کی رہنمائی کریں۔ گوات درما آمور۔ ان کی دوسری کتاب گوات درما آمور بھی اردو میں ہے۔ کتاب کا آغاز بلوچوں کی تاریخ سے ہوتا ہے، جو ان کے مطابق اس سے مختلف ہے جو عام طور سے پیش کی جاتی ہے۔ اس کتاب میں ان کی زندگی اور جد و جہد کے بارے میں بہت کچھ ہے، اور اس لحاظ سے اسے ان کی سیاسی خود نوشت بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس میں انہوں نے بلوچستان کے سیاسی حالات اور اس کے ذمہ داران کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ انہیں افسوس ہے کہ یک کے بعد دیگرے آنے والی مرکزی حکومتیں بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کی بجائے اسے مزید پیچیدہ کرتی رہی ہیں۔ ان کو اس بات پر بھی رنج ہے کہ حمل جینت سے لے کر اب تک بلوچستان کے ساحل کے لیے قربانیاں دینے والوں کو فراموش کیا جاتا رہا ہے۔
حالات حاضرہ پر تبصرہ انگریز کے خلاف آزادی کی جدوجہد کی داستان اور بر صغیر اور عالمی سیاست پر خیال آرائی بھی کتاب میں شامل ہے، جنہیں وہ عام تاریخی، سیاسی اور ادبی حوالوں سے بیان کرتے ہیں۔ کتاب میں مضامین کے علاوہ شائع شدہ اخباری کالم اور خطوط بھی شامل کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب زندہ ظہیریگ یہ کتاب بلوچی زبان میں ہے۔ یہ ایک خود نوشت ہے جس میں انہوں نے اپنے بارے میں اور بلوچ سیاست کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے۔ اس میں کچھ مضامین وہی ہیں جنہیں اردو کتابوں میں بھی درج کیا گیا ہے، تاہم اس کتاب میں انہوں نے بعض ایسے تلخ حقائق سے بھی پردہ اٹھایا ہے جن پر اردو میں بات کرنے سے انہوں نے اعتراض کیا تھا۔ یہ کتابیں پاکستان اور خاص طور پر بلوچستان کی سیاست پر نہایت اہم دستاویزات کی حیثیت رکھتی ہیں اور بلوچستان اور بلوچوں کی سیاست میں دلچسپی لینے والوں کو ضرور ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ کتابوں میں تقسیم کار کے طور پر آصف جاوید صاحب کا نام درج ہے، جبکہ انہیں نگارشات پبلشرز، میاں چیمبر، ٹیمپل روڈ، لاہور سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔